اور کیا کہتا ہے؟ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، اور میں یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ تو مر گئے، لیکن خدا پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ آگے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم دنیا کے اعتبار سے مرا ہے، اسحاق دنیا کے اعتبار سے مرا ہے، یعقوب دنیا کے اعتبار سے مرا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا والوں کے لیے وہ مر گئے ہیں، لیکن وہ خدا کے اعتبار سے خدا کی حضوری میں روحانی عالم میں وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہ ان کا خدا کہتا ہے۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948993 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92,319,894,893. بزرگ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام۔ اس کا 2 چیپٹر ہے، اور اس کی پہلی ورس۔ بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سیکھیے۔ یوں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آمین۔ بہت خاص یہ ورس ہے۔ آج بھی بہت سے مسیحی لوگ صرف یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے واقف ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یسوع مسیح مر کر مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اس سے آگے ایک اور بھی بہت بڑی سچائی ہے جس سے لوگ ناواقف ہیں، اور وہ سچائی کیا ہے؟ بیٹیوں بہنوں سارے میری طرف دیکھ کے کلام کو سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ بائبل پہ بھی آپ نے دھیان دینا ہے۔ وہ سچائی ہے کیا؟ جیسے یہ سچائی ہے اور اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح مر گیا تھا اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین، ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ اس وقت ایک سازش کے تحت اس وقت یہودی مذہبی علماء نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ اس کی لاش کو چرایا گیا،
لیکن جیسے ان کے پہلے منصوبے ناکام ہوئے، یہ سازش بھی ان کی ناکام ہوئی۔ انہوں نے یہ افواہ تو پھیلائی، لیکن یسوع کا جی اٹھنا ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور وہ اس کو دبا نہ سکے، اسے چھپا نہ سکے۔ آمین آمین۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور آج دیکھیے دنیا میں اس کے پیروکار ہیں۔ آمین ہلیلویہ۔ ہلیلویہ جو اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج صبح جو میں آپ کے سامنے سچائی رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس کے ساتھ یہ سچائی بھی ہے کہ جیسے خدا کا بیٹا مر کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں، خدا نے آپ کو بھی جو اس پر ایمان لائے ہو زندہ کیا ہے۔ آمین آپ کو بھی اس نے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ زندہ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بزرگ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ زندہ اسے کیا جاتا ہے جو زندہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم زندہ نہیں تھے، ہم خدا کے اعتبار سے اور خدا کی نگاہ میں اور روحانی عالم میں مردہ تھے۔ فزیکلی طور پر تو ہم زندہ تھے۔ ذرا بات کو غور سے سنیے اور سمجھیں۔ فزیکلی طور پر ہم زندہ تھے، دنیا ہمیں زندہ سمجھتی تھی، لیکن خدا کی نگاہ میں ہم زندہ نہیں تھے۔ اس سچائی کو سمجھیں۔ خدا کی نگاہ میں ہم مردہ تھے، اس لیے اس نے ہمیں بھی زندہ کیا۔ آمین۔ آمین ہم مردہ تھے اور اس نے ہمیں بھی زندہ کیا۔ اور ہم مردہ کب تھے؟ اپنے گناہوں میں، اپنے قصوروں میں۔ سنیے ذرا غور سے، بات کو سمجھے گا۔ یہ بات عدن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو سب کو یاد ہوگا خدا نے آدم کو ایک حکم دیا تھا، پہلے انسان کو، اور وہ حکم کیا تھا کہ جس روز تو یہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ اور پھل کھانے کے بعد آدم کی ایج جو ہے، عمر جو ہے، وہ 930 برس تھی۔ 930 برس تک وہ زندہ رہا۔ تو وہ جو کلام خدا نے کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھیے۔ خدا کا کلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ اب تک قائم ہے اور یکساں کا کلام ہے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ اس وقت جب اس نے پھل کھایا تو ایک موت ہوئی، اور وہ موت کیا تھی؟ وہ موت آدم ہی کی تھی۔ لیکن کیسے؟ وہ روحانی دنیا میں، روحانی عالم میں، خدا کی نگاہ میں وہ مر چکا تھا۔
فزیکلی طور پر تو وہ 930 برس اس دنیا میں رہا، لیکن روحانی عالم میں وہ مر چکا تھا، خدا کی نگاہ میں وہ مر چکا تھا۔ یاد رکھیے گا، سنیے ذرا غور سے، جیسے آپ یہ فزیکلی دنیا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ایک روحانی دنیا ہے، اور اس روحانی دنیا میں جو چیزیں ہیں فزیکلی طور پر جیسے چیزیں ہیں، اسی طرح اس روحانی عالم میں، روحانی دنیا میں بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر آپ بائبل مقدس میں عموماً سنتے ہیں، اور وہ قائم ہے، دائم ہے، اور وہ صرف روحانی آنکھوں سے ہی دیکھی جاتی اور جانی جاتی ہے، خدا کی حکمت سے ہی۔ اور خدا فزیکلی طور پر بہت دفعہ ظاہر ہوا ہے، لیکن خدا بیسیکلی جو اس کی اصل کنڈیشن ہے وہ روحانی ہے، یعنی خدا روح ہے، اور اسے فزیکلی طور پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس حالت میں جس میں وہ موجود ہوتا ہے، اصل جو اس کی حالت ہے۔ لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں، ہم روحانی اعتبار سے اور خدا کی نگاہ میں مر چکے تھے۔ دنیا میں ہم زندہ تھے، دنیا میں ہم سانس لے رہے تھے، دنیا میں ہم جی رہے تھے، لیکن خدا کی نگاہ میں، خدا کے اعتبار سے روحانی عالم میں ہم مرے ہوئے تھے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ جیسے اس نے اپنے بیٹے کو زندہ کیا، اس نے بیٹے کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ہمیں بھی کیا کیا ہے؟ زندہ کیا۔ نیچے والی ایک ورس دیکھیے گا، اسی چیپٹر کی نیچے آپ جائیں تو 4-5 ورس کو دیکھیے۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ آگے 6 ورس میں لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ چلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ اس میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یس۔ کیجئے، آپ زمین پر بھی ہیں۔ جب یسوع مسیح نے، خدا نے یہ کام کیا ہے، یقین کیجئے، ایمان رکھیے اور محسوس کیجئے کہ آپ جلائے بھی گئے ہیں اور آپ آسمانی مقاموں پر یسوع کے ساتھ باپ کی دہنی طرف موجود ہیں۔ آمین۔ آمین۔ جو یقین نہیں کرتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ خیر، جب بیٹے کو زندہ کیا تو بیٹے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ ہم اس کی نگاہ میں، اس کے اعتبار سے مرے ہوئے تھے، اور اس نے ہمیں کیا کیا؟ زندہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم خدا کے اعتبار سے مرے ہوئے تھے تو گناہ کے اعتبار سے ہم زندہ تھے۔ جو کوئی گناہ میں ہوتا ہے، میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو کوئی گناہ میں ہوتا ہے وہ فزیکلی طور پر تو زندہ ہوتا ہے، لیکن خدا کے اعتبار سے وہ مرا ہوا ہے، مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو کوئی گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے وہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ وہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے یاد رکھیے جب اس نے ہمیں زندہ کیا تو یہ بھی سچائی ہے کہ جن کو اس نے بیٹے کے ساتھ زندہ کیا ہے وہ دوبارہ نہیں مریں گے. آمین. وہ دوبارہ نہیں مریں گے. ہم فزیکلی طور پر دنیا سے جائیں گے ضرور، لیکن جانے کے باوجود بھی ہم زندہ رہیں گے، کیونکہ جس کو وہ زندہ کرتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں مرتا ہے. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سنیے. اب ایک ساتھ لوکا کی انجیل نکالیے ذرا جلدی سے. اور اس کا 20 چیپٹر نکالیے اور اس بات کو، اس بھید کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے. لوکا کی انجیل 20 چیپٹر. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک سوال آیا تھا. اس حوالے کو ضرور سمجھیے دھیان سے تاکہ آپ آج کے مضمون کو سمجھ سکیں. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک سوال آیا. ایک عورت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا یسوع مسیح سے کہ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ نسل آگے بڑھانے کے لیے اس کے بھائی سے شادی کرے. تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ اس خاندان میں 7 مرد تھے، تو اس کی 7 کے ساتھ شادی ہوئی اس عورت کی، کیونکہ جس کے ساتھ شادی ہوتی تھی وہ مر جاتا تھا، پھر دوسرے سے ہوتی تھی، پھر تیسرے سے، 7 کے ساتھ شادی ہوئی، 7 مر گئے. سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی کہلائے گا؟ سوال بہت اہم تھا. یہ سوال تھا ان کا. خیر یسوع مسیح نے یہاں ایک بہت بڑی سچائی کو بیان کیا. یسوع نے کہا کہ آسمان پر بیاہ شادیاں نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوگا؟ جو اس قابل بنیں گے، اس لائق کہ وہ قیامت میں شریک ہو سکے، آسمان پر جا سکے، وہ وہاں فرشتوں کی مانند ہوں گے. یہ رشتے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک ہے اور یہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ فزیکلی رشتے یہاں پر ہے، جسم کے ساتھ ہے، جسم کے ختم ہونے کے ساتھ یہ رشتے بھی یہاں ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور بات یسوع نے کہی جو آج کے پیغام کی ہے، نیچے لکھا ہے 37 ورس. لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں، موسیٰ نے بھی جاریوں کے ذکر میں ظاہر کیا ہے. چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے. موسیٰ نے کیا کہا؟ خدا نے اپنے آپ کو کن کا خدا کہا موسیٰ کے سامنے؟ ابراہیم کا خدا ہوں میں، اسحاق کا میں خدا ہوں، یعقوب کا میں خدا ہوں. اب ذرا غور کیجئے گا، جب وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، جب وہ ان کا خدا ہونا ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جب یہ ذکر ہوا، جس کا حوالہ جہاں سے دیا جا رہا ہے، اس سے کافی سال، کافی صدیاں یا کافی سال پہلے مر چکے تھے. تو جو مر گیا وہ دنیا کے اعتبار سے ختم ہو گیا، لیکن خدا پھر بھی
एक बहुत बड़ी सच्चाई को यहां बयान कर रहा है कि वो दुनिया के एतबार से मर गए, लेकिन खुदा फिर भी खुद को उनके साथ जोड़कर खुद को अपनी खुदाई को जाहिर कर रहा। और क्या कहता है? मैं अब्राहम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, और मैं याकूब का खुदा हूं। वो तो मर गए, लेकिन खुदा फिर भी ये कहता है कि मैं उनका खुदा हूं। इसका मतलब फिर क्या है? आगे नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नजदीक सब जिंदा है। आमीन। इसका मतलब ये है कि अब्राहम दुनिया के एतबार से मरा है, इसहाक दुनिया के एतबार से मरा है, याकूब दुनिया के एतबार से मरा है। दुनिया के एतबार से वो दुनिया से चले गए हैं, दुनिया वालों के लिए वो मर गए हैं, लेकिन वो खुदा के एतबार से, खुदा की हजूरी में, रूहानी आलम में वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और वो उनका खुदा कहता है। इस बात को समझिए कि वो खुद को उनका खुदा कहता है, और साथ क्या नीचे लिखा है? वो मुर्दों का खुदा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब्राहम, इसहाक और याकूब या बाकी जो उसके बेटे पर ईमान रखते हैं, जिनको वो जिंदा करता है, वो उनका खुदा है। क्यों उनका खुदा होना कहता है? क्योंकि वो मरे नहीं है बल्कि जिंदा है। उसने उनको जिंदा किया है और बेटे के साथ जिंदा किया है। वो दुनिया के एतबार से चले जाते हैं, फिजिकली तौर पर मरते हैं, लेकिन खुदा के एतबार से और रूहानी आलम में वो क्या है? जिंदा है। और याद रखिएगा, इसलिए वो खुद को उनका खुदा कहता है। इसलिए याद रखिए, हम इसलिए ये कहते हैं, और ये बात आज आपको समझ में आनी चाहिए, कि हम बरसियां इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे मरे नहीं हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मरे नहीं हैं। वो जरूर करे बरसियां जिनके मर गए हैं, हमारे मरे नहीं हैं। बरसियां मरने वालों के लिए की जाती है, जिंदा लोगों के लिए नहीं की जाती है। हमारे इंतकाल कर गए हैं, हमारे मुंतकिल हो गए हैं, हमारे अपने वतन में चले गए हैं, वो जिंदा है और खुदा ने जिंदा किया है और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आमीन। इसलिए हम देगे वगैरह बरसियां उनकी नहीं करते, और जिनको ये समझ नहीं वो करे, वो देगे उतारे क्योंकि उनके मरे हुए हैं। हम क्यों नहीं उतारते? क्योंकि हमारे जिंदा हैं। यीशु ने क्या कहा? को वो मर भी जाए, फिजिकली तौर पर मरेगा, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्हें जिंदा किया गया है और खुदा के बेटे के साथ जिंदा किया गया। आमीन। और वो खुदा, सबसे अहम चीज खुदा की निगाह है। यीशु ने कुछ लोगों से जो उसके शागिर्द बनना चाहते थे ये कहा, वो शागिर्द बनना चाहते थे और उसने इजाजत मांगी कि मुझे अपने इजाजत दे के अपने बाप को रुखसत करूं। तो यीशु ने वहां एक बयान दिया, बहुत खास है, जो कलाम खुदा में लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग गुनाह के अंदर है, फिजिकली तौर पर तो वो जी रहे हैं, लेकिन खुदा की निगाह में, खुदा के एतबार से वो मुर्दा है, वो मरे हुए हैं। आज आप भी गौर कीजिए, कितने लोग खुदा के एतबार से जिंदा है। ये अहम आज के पैगाम में आपके लिए अहम
یہ حصہ آپ کے لیے ہے کہ کتنے لوگ اس کی حضوری میں، اس کی نگاہ میں خدا کے اعتبار سے زندہ ہے۔ اگر اب تک ہم گناہوں کے اندر ہیں تو ہم فزیکلی طور پر تو زندہ ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں اور خدا کے اعتبار سے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی زندہ کر دیا ہے۔ آمین آمین۔ ہم زندہ ہیں، اور جب وہ زندہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ مرے گا نہیں، ورنہ زندگی کا خاتمہ ہے۔ ایماندار مرتے نہیں ہیں، یاد رکھو، ایماندار سوتے ہیں، آمین۔ مرتے نہیں ہے۔ مرنا زندگی کا خاتمہ ہے۔ ایمانداروں کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے مردہ تھے لیکن یسوع میں اب زندہ ہے، اور جو یسوع میں زندہ ہے وہ دوبارہ نہیں مریں گے۔ آمین۔ آمین۔ اس لیے جب بھی ایمانداروں کو کہا گیا، مخاطب کیا گیا، تو سوئے ہوئے کے ساتھ مخاطب کیا گیا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں اس کی ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں، سنیے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11 چیپٹر، لازر کی جو سٹوری ہے وہ نکالیے ذرا۔ آپ یہاں سے کچھ اور باتیں بھی اس پیغام کے ساتھ جڑی بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح، سنیے، پہنچے قبر پر۔ لازر کی دو بہنیں تھیں، ایک مارتھا ایک مریم۔ اور جب یسوع مسیح قبر پر گئے تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ انہوں نے پتھر ہٹایا۔ مارتھا نے کہا کہ اس کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اس میں بدبو آتی ہوگی۔ لیکن پیچھے کہتی ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو تو خدا سے مانگے گا تجھے دے گا۔ ہمارا بھی بعض اوقات ایمان ایسا ہی ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں خداوند جو تو، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ جس خدا کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی مانگتا ہے وہ خدا اسے دیتا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ 4 دن کا مردہ ہو یا 4 سال کا یا 4 صدیوں کا، آمین۔ یسوع انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں، مریم کو سمجھ نہیں ہے۔ یسوع نے یہاں کیا کہا، ذرا غور کیجئے گا۔ جب مردے کو زندہ کیا یسوع مسیح نے تو اسے کیا کہا، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ 43 ورس کو دیکھیں تو یسوع نے کہا، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ کیا کہا؟ اے لازر نکل آ۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ مردہ لازر جو ہے کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ لازر زندہ ہو جائے۔ یسوع نے یہ کہا کہ لازر زندہ ہو جائے۔ یسوع نے کہا کہ اے لازر نکل آ، کیونکہ لازر سویا ہوا تھا، وہ مرا نہیں تھا۔ خدا کے اعتبار سے، خدا کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور فزیکلی طور پر چاہے وہ مر بھی جائے، کیونکہ وہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہے،
تو وہ خدا کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اور خدا انہیں زندہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اس نے زندہ یسوع مسیح میں کر دیا ہے۔ خدا انہیں حکم دیتا ہے، زندوں کو حکم دیا جاتا ہے، زندوں سے کلام کیا جاتا ہے، زندوں سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے لازر سے خداوند نے کہا، اے لازر نکل آ، اور لازر نکل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے اعتبار سے اور خدا کی نگاہ میں زندہ تھا، اور وہ خدا کی آواز کو سن رہا تھا، اور خدا نے اسے حکم دیا، اور لازر کفن سمیت قبر میں سے باہر نکل آیا۔ آمین۔ وہ مردوں کا خدا نہیں۔ کبھی کسی مردے کے ساتھ خدا زندہ ہے تو یہ تو اس کی شان کے ہی خلاف ہے کہ زندہ خدا خود کو مردوں کے ساتھ پیش کرتا پھر۔ یہ اس کی شان کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ خدا زندہ ہے اور وہ زندوں کے ساتھ ہی خود کو پیش کرتا ہے، اور وہ زندوں ہی کا خدا ہے۔ ہلیلویہ۔ تو لازر کو ایک اور حوالہ لیجئے گا، مرکس کی انجیل یائر کی بیٹی، 5 چیپٹر 41 ورس۔ بیٹیوں تھوڑا سا اور بس میں کلوز کرنے والا ہوں۔ اب ذرا غور سے سنیے، یائر کی بیٹی، یائر نامی شخص یسوع کے پاس گیا۔ بیٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی سیریس تھی، تو اس نے کہا خداوند جلدی کر، لیٹ ہو گیا تو مر جائے گی۔ تو پھر کچھ ایک اور بھی کیس آ گیا، 12 برس کی عورت جو ہے، تو اس طرح سے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ پھر بھیڑ بھی کافی یسوع کے ساتھ رہتی تھی، تو یسوع ابھی پہنچا نہیں ہے، اور پیغام گھر سے آ گیا کہ استاد کو زحمت نہ دے، تیری بیٹی مر گئی۔ پیغام کیا آیا کہ استاد کو زحمت نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب دیر ہو گئی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا۔ یسوع مسیح نے جب وہاں پہنچے، باپ سے بھی کہا کہ تو فقط ایمان رکھ، خوف نہ کر۔ اور پھر جب وہاں پہنچے تو ظاہری بات ہے، آپ کو ہم سب ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں جہاں کوئی مرگ ہوتی ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ تو جب یائر کے گھر یسوع پہنچا تو وہاں بھی ایسے ہی حالات تھے، لوگ رو رہے تھے، رونا کرلانا شروع تھا، یہ سارا کچھ تھا۔ اور یسوع وہاں پہنچے تو یسوع مسیح نے وہاں ایک بیان دیا جو بڑا خاص ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بیان کیا ہے؟ آپ اس پہ غور کیجئے گا، جب یسوع وہاں پہنچے تو کیا کہا؟ 39 ورس، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ آپ ذرا دونوں بیانوں کو سامنے رکھیں۔ ان کا بیان جو تھا لڑکی مر گئی ہے، اور وہ مر گئی تھی۔ یسوع کا بیان کیا ہے؟ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ ہمارے اپنے جو دنیا سے چلے گئے، دنیا والوں کے لیے وہ مر گئے ہیں، لیکن ہم یسوع کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے مرے نہیں ہیں بلکہ سوئے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ ہلیلویہ۔ ہمارے اپنے مرے نہیں ہیں بلکہ سوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع نے کہا ہے
کہ لڑکی مر نہیں گئی बल्कि सोती है بلکہ سوتی ہے. آمین. تو ہمارے اپنے بھی مر نہیں گئے بلکہ سوتے ہیں، اور جو سوتے ہیں خدا ان سے کلام کرتا ہے आमीन کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں. آمین. आमीन اب یسوع نے جب یہ کہا تو وہ سارے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا بیان ہے کہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. تو لڑکی تو مر گئی تھی، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ فزیکلی طور پر وہ مری ہوئی تھی، لیکن خدا کی نگاہ میں، خدا کے اعتبار سے وہ کیا تھی؟ زندہ تھی. اس لیے یسوع نے کہا کہ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. ہاللویا. हालेलुया اور پھر کیا کہا؟ جب وہاں اندر گئے تو یسوع مسیح نے اس کو، لڑکی کو کیا کہا؟ اگر آپ 41 ورس، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تالیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. کیا کہا؟ اٹھ. آپ کو سمجھ آنا چاہیے جب کوئی سویا ہوا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی اٹھ، بستر چھڈ. ہم سوئے ہوئے کے لیے ماتم کرتے ہیں. ہم رات کو ہم بھی سوتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آدھے گھوڑے بیچ کے ستا جی، وہ جو برسی ہونے ہیں پتہ ہی کوئی. لیکن ہمارے لیے کوئی ماتم نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم مرتے نہیں ہیں. ماتم مرنے والوں کے لیے کیا جاتا ہے، سوئے ہوئوں کے لیے ماتم نہیں ہوتا ہے. اس لیے جن کو اس نے زندہ کیا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے تو مر گئے، لیکن خدا کے اعتبار سے روحانی عالم میں، خدا کی نگاہ میں، خدا کی حضوری میں وہ زندہ ہے. اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لڑکی اٹھ، اور لڑکی اٹھ بیٹھی. آمین. आमीन یسوع نے کہا اٹھ، اور لڑکی اٹھ بیٹھی. لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. آمین. आमीन اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. نہ صرف بیٹا زندہ ہوا ہے بلکہ بیٹے کے ساتھ ہم بھی زندہ ہوئے ہیں. ہم تب مردہ تھے جب ہم گناہ میں تھے، اور اگر آج بھی ہم گناہ میں ہیں تو ہم دنیا کے اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن خدا کے اعتبار سے ہم مردہ ہیں. اور اگر ہم گناہوں سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم نے بیٹے کو قبول کر لیا ہے، تو یاد رکھیے گا ہم دنیا کے اعتبار سے مر بھی جائیں تو بھی ہم خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے. ہاللویا. हालेलुया کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں کا خدا نہیں ہے بلکہ زندوں کا خدا ہے. ابراہیم ایماندار تھا، اسحاق ایماندار تھا، یعقوب ایماندار تھا. فزیکلی وہ مر گئے، لیکن اس نے پھر بھی سالوں بعد بھی ان کے ساتھ خود کو پیش کیا اور ذکر کیا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں. اور کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ مرے نہیں ہے بلکہ اس کی حضوری میں، روحانی عالم میں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس لیے وہ ان کا خدا ہونا خود کو پیش کرتا ہے. ہاللویا. اور خداوند کے لیے. اور اس میں جو سب سے بڑی تسلی کی بات ہے آج وہ یہ ہے کہ فزیکلی طور پر ہم اس دنیا سے جائیں گے، لیکن ہم صرف منتقل ہوں گے، انتقال کریں گے، لیکن ہمیں زندہ کر دیا گیا ہے اور ہم دوبارہ مریں گے نہیں.
हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा जिंदा रहेंगे। आमीन। आमीन। और जो हमारे चले गए हैं हमसे पहले, वो मरे नहीं है बल्कि वो जिंदा है। आमीन। आमीन। दुनिया के एतबार से वो मर गए हैं, लेकिन खुदा के एतबार से और रूहानी आलम में वो क्या है? जिंदा है। इसलिए जिंदों के लिए उनके जाने का दुख गम होता है, लेकिन जिंदों के लिए मातम नहीं होते हैं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए।